آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور سب سے پہلے ہم آپ تمام حضرات کو جمعۃ الوداع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج عالمی یوم القدس ہے اور جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں بیت المقدس کے لیے، مظلوم فلسطینیوں کے لیے اور مسجد الاقصی کے لیے۔ تمام جو ہے آوازیں بلند کی جا رہی ہیں جس طرح سے اسرائیل کی جانب سے مظالم کیے جا رہے ہیں۔ غزہ میں پانی بند کر دیا گیا، غزہ میں کھانا بند کر دیا گیا، غزہ میں لائٹ کاٹ دی گئی اور تمام اور بمباری اس قدر کی جا رہی ہے کہ بچے مر رہے ہیں۔ سیز فائر ہو گیا تھا لیکن دوبارہ پھر سے بمباری شروع کر دی گئی اور اب تک کی جو آن ریکارڈ ہے وہ 50,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے میں 1,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اب اس کو لے کر کے کافی لوگوں میں سگبگاہٹ ہے پوری دنیا میں۔ آج عالمی یوم القدس کے موقع پر آوازیں بلند کی جا رہی ہیں۔ دراصل جو ایران کے رہبر انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جانب سے یہ عالمی یوم القدس کا اعلان کیا گیا تھا اور یہ ماہ رمضان کے آخری جمعے میں پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ تو ہندوستان میں بھی جگہ جگہ کانفرنسز کی جا رہی ہیں، جگہ جگہ جو خطبے ہیں اس میں بھی آواز بلند کی گئی، اس کو لے کر کے اس کا ذکر کیا گیا۔ یہاں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی آپ دیکھیے کہ اس کو لے کر کے تمام علماء اور ائمہ نے آواز بلند کی ہے۔ کیا علماء نے کہا ہے آج کے دن کے سلسلے میں؟ جہاں یہ ماہ رمضان کے سلسلے میں تاکید کی ہے، وہیں پہ یہ جو عالمی یوم القدس ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل بیان کی ہے۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، اہم مسئلہ اس لیے ہو گیا ہے، حالانکہ یہ جو عالمی یوم القدس ہے پچھلے 46 سال سے پوری دنیا میں منعقد کیا جا رہا ہے، لیکن ان دنوں یعنی پچھلے سال اور اب کی، کیونکہ 18 مہینے سے اسرائیل جو ہے مسلسل بمباری کر رہا ہے، جنگ کا پورا ماحول ہے، تو اب اس کو لے کر کے اور زیادہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ امریکہ میں، جرمنی میں، فرانس میں، ایران میں، یمن میں، مصر میں، ترکی میں، جارڈن میں، ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرح کی آوازیں بلند کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک مقامی مسجد ہے کھڈا کالونی، یہاں کے امام مولانا محمد حسن صاحب نے جمعۃ الوداع کے خطبے سے پہلے جو خطاب کیا ہے وہ ملاحظہ کریں۔ حقیقت کیا ہے اور اسے امام خمینی نے اتنا بڑھاوا کیوں دیا یا آج اتنا بڑھاوا دیا کیوں جا رہا ہے؟ عزیزوں، دراصل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے دن کو مظلوموں کے لیے اور ظالموں کے لیے ان کی نابودی کا دن قرار دیا اور مظلوموں کی آواز کو اٹھانے کا دن قرار دیا کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جیسے بہت سارے دن منائے جاتے ہیں ساری دنیا میں، دیکھیے کوئی سا دن والد کا دن ہے، کوئی سا دن ماں کا دن ہے، یا کوئی سا دن فادر ڈے، کوئی سا دن مدر ڈے، اسی طرح کے تمام ڈے دنیا میں آتے ہیں، مگر کیا مجھے یہ بتائیے ساری دنیا کوئی ایسا ڈے بھی منا رہی ہے جس دن میں یہ آواز اٹھائی جائے کہ آج ہم سب لوگ مل کر مظلوموں کے ساتھ ہوں گے اور ظالم کے خلاف ہوں گے؟ نہیں عزیزوں، آج دنیا نے کوئی سا ایسا دن نہیں قرار دیا ہے، لیکن ایسا دن قرار دینے کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے جب دیکھا کہ ظالموں نے ظلم کی حد پار کر دی ہے اور ظلم کرنے لگے ہیں اور دوسرے لوگوں کو وہ جو ان کا ملک تھا وہاں سے اٹھا کر کے ان پہ غاصبانہ قبضہ کر کے انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اپنا ملک بنا لیا، امام خمینی نے جب یہ دیکھا کہ کوئی آواز بلند نہیں کر رہا ہے، لہٰذا حق کی آواز کو بلند کیا۔ کیونکہ اس لیے بلند کیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم وہ شخصیت ہے کہ جنہیں امیر کائنات کی وہ حدیث یاد تھی کہ جب امیر کائنات کا آخری وقت تھا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی اور اس وصیت کا عظیم جملہ جو ہر بزرگ و خرد کی زبان پر رہتا ہے کہ اے میرے بیٹو کونا للظالم خصما وللمظلوم اولا، اے میرے بیٹو ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم
मजलूम के मददगार बन के रहना। तो हम मजलूम के मददगार किस तरह से बन सकते हैं? क्या घर में बैठकर हम मजलूम के मददगार बन सकते हैं? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, घर में बैठ कर के मजलूमों के मददगार नहीं बन सकते। हम इस खुद के लिए या मजलूमों के लिए कर क्या सकते हैं? अज़ीज़ान गिरामी, अगर तमाम इंसान ये सोच ले कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, तो यकीन जानिएगा इस दुनिया का हाल जो आज है इससे भी बुरा होता चला जाएगा। लिहाजा हमें ये खुद से जो मनाना है तो किस अंदाज में मनाना है, किस तरह से मनाना है, इसके लिए बहुत सारे तरीके बताए गए कि हमें किस तरह से मनाना है। अजीजों, पहला तरीका ये है कि हम एहतजाजात में शिरकत करें और हम जो जालिमों के खिलाफ रैलियां हो रही हैं, हमें चाहिए कि उनमें शिरकत करें और नारे बुलंद करें कि हम जालिम के खिलाफ हैं, हम मजलूम के साथ हैं। अजीजों, जहां जहां भी जुल्म हो रहा है, खाली फिलिस्तीन नहीं बल्कि सीरिया में हो, शाम में हो, या जहां जहां भी जुल्म हो रहा है, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना एक मुसलमान की जिम्मेदारी बनता है। क्योंकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि मन समिअ रजुलन युनादी या अल मुस्लिमीन फलम युजिबहु फलैसा बिमुस्लिम। आप फरमाते हैं कि लोगों में से जो इंसान भी अगर मुसलमानों को आवाज देता है और उस पर जुल्म हो रहा है और एक मुसलमान उसकी आवाज सुनने के बाद उसकी आवाज पर लब्बैक नहीं कहता, तो आप फरमाते हैं फलैसा बिमुस्लिम, वो मुसलमान नहीं है जो मजलूमों की आवाज सुन रहा है, खामोश बैठा हुआ है। मगर आप देखिए आज डॉलर के जो लालची अफराद हैं वो किस तरह से खामोश बैठे हुए हैं, वो आवाज बुलंद नहीं कर रहे। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी आवाज ऐसा नहीं है कि खामोश होकर के रह जाएगी। अगर सब मिलकर आवाज उठाएंगे, मुमकिन है कि तमाम अवाम की आवाज में वो दम न हो जो उन लोगों की आवाज में दम होता है, जो सरबरा होते हैं, जो अजीम मनसब और मकाम पे होते हैं। लेकिन जब तक वो खामोश रहेंगे कुछ नहीं होने वाला है। लिहाजा आपने फरमाया कि जालिमों के खिलाफ रहना है और मजलूमों के साथ रहना है। यहाँ पर भी अज़ीज़ान गिरामी, जितने बड़े बड़े रहनुमा हैं, सब ने इस इजराइल के वजूद को यही कहा है। खास तौर से इमाम खुमैनी का वो अजीम जुमला कि ये इजराइल जो है ये एक ऐसा नासूर है जिसे दुनिया से खत्म होना चाहिए, ये जालिम है। आज देखिए कहाँ तक जुल्म की इंतहा हो रही है। कभी अपनी जंग को बंद करते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, न बच्चों को देखा जा रहा है कि बच्चे कितने कमसिन है, न बुजुर्गों का ख्याल किया जा रहा है, न ख़वातीन का ख्याल किया जा रहा है, न ये देखा जा रहा है कि ये इबादत खाना है, न ये देखा जा रहा है कि ये मस्जिदें हैं, न ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर इबादत होती है। सब पे बमबारी की जा रही है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ताकि अज़ीज़ान गिरामी, इन्हें इंसानियत का ख्याल नहीं है, इन्हें मज़लूमों का ख्याल नहीं है, सबको बर्बाद करके रख दिया है। अगर इसका वजूद इस दुनिया से खत्म हो जाए तो अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया फिर से बेहतरीन हो जाएगी और दुनिया आबाद हो जाएगी। लिहाजा गौर करने का मकाम ये है कि सारे अफराद ने इस जालिम हुकूमत के खिलाफ वर्जी की है और कहा है कि इसके खिलाफ उठना है और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। शहीद हसन नसरुल्लाह आवाज बुलंद करते हुए कहते हैं कि यौमुल कुद्स वो दिन है जब हम अपने पालने वाले परवरदिगार आलम के सामने ये ऐलान करते हैं कि इजराइल एक गासिब हुकूमत है और ये एक नाजायज रियासत है। लिहाजा इसने फिलिस्तीन के अफराद पर कब्जा किया, उसकी जमीन पे कब्जा किया और उसे अपने आप हड़प लिया, वहां के लोगों को निकाल दिया। अज़ीज़ान गिरामी, ये कहाँ का कानून है कि अगर कहीं घर बनाना है तो दूसरे का घर उजाड़ के अपना घर बनाया जाए? ये कहाँ का कानून है? मगर दुनिया में हो यही रहा है कि दूसरों का घर उजाड़ करके अपना घर बनाया जा रहा है। ये कहाँ की इंसानियत है? आज लोग जो आवाज बुलंद करते हैं कि हम लोगों को बचाने वाले हैं, नस्लों को बचाने वाले हैं, इंसानियत को बचाने वाले हैं, आज ये नारा देने वाले कहाँ चले गए? नजर नहीं आ रहे हैं। आज देखिए किस तरह से सितम हो रहा है, नन्हे नन्हे बच्चे आवाज दे रहे हैं, नन्हे नन्हे बच्चों का खून बहाया जा रहा है, मगर कोई आवाज नहीं बुलंद करता, कोई खड़ा नहीं होता। खड़ा हो रहा है तो इतने ममालिक मुसलमान
مسلمان ممالک ہے، لیکن آج خرد و بزرگ کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ آواز بلند کرنے والا کوئی ملک نظر آ رہا ہے تو بس ایران نظر آ رہا ہے، جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہا ہے اور بذات خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف رہیں گے، مظلوم کے ساتھ رہیں گے۔ جبکہ عزیزان گرامی یہاں تک آوازیں بلند کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی قوم کے ساتھ ہیں، بلکہ آیت اللہ سیستانی کا وہ مشہور جملہ کہ اہل سنت برادران ہمارے بھائی ہیں اور خالی بھائی نہ سمجھو بلکہ ہماری جان و مال ہے، ہماری عزت و آبرو ہے، ان کا احترام کرو، ان کے عقائد کا احترام کرو، ایک ساتھ رہو۔ قبلہ کیونکہ تمہارا قبلہ بھی وہی ہے جو ان بھائیوں کا قبلہ ہے، تمہارا کعبہ بھی وہی ہے، کعبہ بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، اسلام بھی ایک ہے، پروردگار بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، تو پھر اختلاف کیسا؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ نظریاتی اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن عزیزان گرامی ایک مقام پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم سب نبی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ عزیزوں اگر ہمیں ایک مقام پہ نہیں آنا ہوا تو یقین جانیے گا یہ ظالم قبضہ کرتے چلے جائیں گے اور ان کا قبضہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا کہ ہر جگہ ہر مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ اور یہ قدس کا مسئلہ آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ یہ قدس کا مسئلہ خالی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے آزاد کرایا جائے، بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اور عزیزان گرامی جب آپ نے دیکھا بڑے بڑے رہنماؤں نے اور بڑے بڑے افراد نے یہ جملے کہے، خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے جو بڑے عظیم رہنما گزرے ہیں جن میں جیسے عبدالکلام آزاد یا ہمارے مہاتما گاندھی، جب ان کا ایک جسے کہا جائے آرٹیکل اور ایک مضمون 1938 میں ہارجن نامی اخبار میں چھپا تو آپ نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اور عزیزان گرامی چاہے کسی مذہب کا انسان ہو، کسی ملت کا انسان ہو، اگر اس کی رگوں میں خون تازہ رواں دوا ہے تو کبھی ظالم کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اگر اس کی رگوں میں زندگی موجود ہے تو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دے گا۔ مہاتما گاندھی نے جب ان کا اخبار میں یہ آرٹیکل 1938 میں ہارجن نامی اخبار میں چھپا تو آپ نے اس آرٹیکل اور اس مضمون میں لکھا، آپ لکھتے ہیں کہ دیکھو سارے لوگوں کو بتاتے ہوئے اور متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فلسطین فطری طور پر عربوں کا ہے، اس پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا ہے، لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو اجاڑ کر کے کوئی بستی بسائی جائے۔ ہر عزیزان گرامی انصاف پسند اس آواز کو بلند کرے گا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں رہنا تھا وہاں جانا تھا، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی تو محبت کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، سکون کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، امن کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، لیکن ظالم برطانوی حکومت نے یہی کیا کہ ان لوگوں کے گھر اجاڑے اور ان لوگوں کو بسا دیا۔ لہذا ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ہتھیار ڈال دیں اور پیچھے ہو جائیں۔ اگر یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو ساری انسانیت کو تباہ کر دیں گے، ساری انسانیت کو برباد کر دیں گے۔ لہذا مہاتما گاندھی کا یہ جملہ آج لوگوں کو یاد نہیں آ رہا ہے، کم سے کم عزیزان گرامی لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ٹی وی چینلز پر آج کتنا کچھ چل رہا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے تو سب لوگ چلانے لگتے ہیں، لیکن اس دن کو کتنے لوگ چلا رہے ہیں؟ خاص طور سے عزیزان گرامی توجہ کی ضرورت ہے کہ آج کا دن مظلوموں کے ساتھ دینے کا، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے۔ امام خمینی جیسی عظیم ہستی اور آیت اللہ خامنہئی جیسی عظیم ہستی آج عزیزان گرامی ساری کائنات کے سامنے وہی پیغام دکھا رہی ہے، انہیں آئینہ دکھا رہی ہے اور یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کم سے کم ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ جب ہم دیکھیں گے کہ بیت المقدس آزاد ہو جائے گا، ہم بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ بیت المقدس کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، یہ قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ وہ قبلہ ہے بیت المقدس کہ جس کی طرف رخ کر کے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ 17 مہینوں تک بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی ہے۔ تو عزیزوں جس بیت المقدس کی جانب نمازیں ادا کی گئی ہو، خود نبی پاک نے نمازیں ادا کی گئی ہوں، ہم اس بیت المقدس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہماری پروردگار عالم سے دعا بھی رہنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار بیت المقدس کو آزاد فرما، پروردگار تجھے واسطہ اس ماہ مبارک رمضان کا، آج کے مبارک دن کا، کہ ظالموں کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما، پروردگارا مظلوموں کی حمایت فرما۔
تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ جمع ہیں اور لوگوں نے اس کی تائید کی اور یہی دعا کی کہ یہ جو ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ رک جائے، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے، کیونکہ یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ تیسری عالمی جنگ کا ماحول بن رہا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال پوری دنیا کو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔